سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ صبح 2 بجے سے انتہائے سحر تک، اور دیکھ سکیں گے انشاءاللہ انتہائے رمضان المبارک تک۔ ناظرین کرام، آج 20 رمضان المبارک ہے اور پاکستان میں 20واں روزہ ہوگا، اور آج ہی بہت سے نوجوان، بزرگ، مسلمان، مرد، عورتیں اعتکاف پر بیٹھ جائیں گی، خلوت نشین ہو جائیں گی، اس نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ تزکیہ نفس کیا جا سکے، تصفیہ قلب کیا جا سکے اور قرب خداوندی حاصل کیا جا سکے، اپنے تمام تر معصیتوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش ہوا جائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو کر توبہ، استغفار، معافی طلب کی جائے، گناہوں کی، تمام تر امت مسلمہ کی بہتری کی، تمام امت مسلمہ کی خوشحالی کی، خیر کی دعائیں کی جائیں۔ ناظرین کرام، تزکیہ قلب، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس، یہ تمام چیزیں قرب خدا کا ایک ذریعہ ہیں، اور پچھلی امتوں میں بھی آج بھی قرب خدا کے لیے یہ بہترین ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ پچھلی امتوں میں تو رہبانیت، جنگلوں کی طرف نکل جانا اور ڈیرے ڈال دینا، وہاں پر دنیا کو خیر بات کہہ دینا، بیوی بچوں کو، گھر بار کو چھوڑ کر مسکن جنگلوں میں بنا لینا، یہ بہت زیادہ ہوا کرتا اور اسے بہت پسندیدہ قرار دیا گیا۔ اسی کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اگر تم قرب خدا حاصل کرنا چاہتے ہو، رب کا وصال حاصل کرنا چاہتے ہو اور اپنے قلب کو صاف کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں، دوستوں کو چھوڑ کر، اپنی تمام تر دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر اور جنگلوں میں ڈیرے ڈال دو، وہیں مسکن بنا لو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ خلوت نشینی کی، خاموشی کا اجر اسی طرح سے رہا، خلوت نشینی کا اجر، ثواب اسی طرح سے رہا، اور پھر اسے بدل دیا گیا اعتکاف کے ان 10 دنوں کے لیے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس میں کیا کیا کرنا چاہیے ہے۔ مسلمان جب اعتکاف میں بیٹھ رہا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے قوانین کیا ہیں، فقہی اصول کیا ہیں، یہ علماء کرام سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ کیا وہ اعتکاف کہ جو انسان اپنی ذاتی خواہش یا ذاتی حظ کے لیے یا لذت کے لیے کرنا چاہتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ کیا اعتکاف بھی کسی لذت کے لیے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ لوگ، نوجوان خاص طور پر، جی ہم بھی اس دفعہ اعتکاف بیٹھے تو پوری پلاننگ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک ہلہ گلہ ہوتا ہے، ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا اعتکاف کرنا کہ جہاں پر مقصد قرب خدا نہ ہو، مقصد اپنے نفس کو کنٹرول کرنا نہ ہو، قلب کی صفائی مقصد نہ ہو، کیا ایسا اعتکاف بھی رب کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے گا یا نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے تو یقیناً بات کریں گے، اس کے فضائل کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے بہت سارے شکوک و شبہات ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ ہم آج کوشش کریں گے، اس لیے کہ آج شام کو آپ اعتکاف بیٹھنے جا رہے ہیں، تو آج یہ ڈسکس کرنا ضروری تھا، اور فوراً تاکہ آج ہی کے آج ذہنوں میں رہ جائے کہ اب ہمیں جو آج شام وہ سفر اختیار کرنا ہے، 10 دن اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کی خاطر جا کر جو بیٹھ جانا ہے، اور اس در پر جا کر بیٹھ جانا ہے جہاں سے سب کو نوازا جاتا ہے، خیرات دی جاتی ہے، کس نیت کے ساتھ جانا ہے، کیا اخلاص کا کیا لیول لے کر اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، خاتون جنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صاحبزادی کا لقب ہے؟ خاتون جنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صاحبزادی کا لقب ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، آپ کال کر کے کنٹرول روم میں نوٹ بھی کرا سکتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ صحیح جوابات موصول ہوتے ہیں تو ان کی قرآن اندازی کی جائے گی، اور جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور یہ گلہ کرتے ہیں، یہ شکایت ہے آپ کو کہ ہماری کال نہیں ملتی، ایک زمانے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، اپنا جو بھی پیغام ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر ہمیں سینڈ کر دیجئے، وہ انشاءاللہ ہم پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اسے شامل کیا جائے۔ جب وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ علماء کرام، ثناخوان رسول میرے ساتھ ہوں گے، گفتگو ہوگی اعتکاف کے حوالے سے، فضائل کے اعتبار سے بھی اور فقہی اعتبار سے بھی کیا اصول ہیں، کیا قوانین ہیں۔ بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج اگر اس بار نہیں بیٹھ رہے تو اگلے سال کا ہو سکتا ہے وہ ارادہ کیے ہوئے ہوں کہ اگلے سال بیٹھیں گے، یا 3 دن کا اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے جاننا چاہیں تو آج کا پروگرام بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج موضوع ہے اعتکاف، مسائل، فقہی مسائل، کیا اصول ہونے چاہیے ہیں، فضائل کیا ہیں اعتکاف کے، جو خلوت نشینی کی جاتی ہے اللہ کے گھر میں اس میں نیت کیا ہونی چاہیے ہے، یہ تمام چیزیں آج ڈسکشن میں آئیں گی۔ سوال نوٹ فرما لیجئے، خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صاحبزادی کا لقب ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، کال کر کے آپ کنٹرول روم میں اس کا جواب نوٹ فرما سکتے ہیں تاکہ مقابلے میں آپ کو شریک کیا جائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی محترم مکرم شخصیت، ممتاز عالم دین، فقہ کے حوالے سے بہت گہری دسترس رکھنے والے اور بہت ذہانت کے ساتھ، متانت کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، الفرقان اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت، علمی اور فکری انداز سے چیزوں کو پرکھا کرتے ہیں آپ بھی اور گفتگو کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے لاہور سے تشریف لائے ہوئے بہت ہی خوش آواز، خوش انداز، ثناخواں، بہت میٹھا پڑھنے والا ثناخواں، اور الحمدللہ ثناگوئی کا بھی آپ کو شرف حاصل ہوا، مدحت رسالہ اس کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کلام سے، بسم اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ، دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے، ذکر تیرا لبیک اللہ لبیک اللہ، لبیک اللہ لبیک اللہ، ایک گونج سنا
مخلوق دہائی دیتی ہے، مخلوق دہائی دیتی ہے، ہوں ورد میں جیسے ارض و سما، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، ہوں ورد میں جیسے ارض و سما، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، جھکتا ہی جائے سر مولا، جب دیکھا تیرا در مولا، جب دیکھا تیرا در مولا، تو اشکوں نے مسلسل ورد کیا، لبیک اللہ لبیک اللہ، اشکوں نے مسلسل ورد کیا، لبیک اللہ لبیک اللہ، رحمت کا سر پہ سایہ ہو، جب تیرے پاس بلاوا ہو، جب تیرے پاس بلاوا ہو، تو آؤں میں خوشی سے کہتا ہوا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، سب دور بلائیں ہوتی ہیں، مقبول دعائیں ہوتی ہیں، مقبول دعائیں ہوتی ہیں، سرور ہے یہی بس ورد میرا، لبیک اللہ لبیک اللہ، دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور اعتکاف فضائل مسائل کیا ہیں اس کے وہ جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ اعتکاف بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جانا جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ رہبانیت ختم کیوں کر دی گئی اسلام میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں یہ معلل بالاغراض نہیں ہوتے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی غرض وابستہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ لازم آئے کہ اس غرض نے اللہ تعالیٰ کو اس ارادے اور فعل پر ابھارا، تو اللہ تعالیٰ کا اس فعل کے سلسلے میں کم از کم اس غرض کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے یقیناً۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احکام کسی شریعت میں، ایک شریعت میں کوئی احکام نازل فرماتا ہے، دوسری شریعت میں اس کے مخالف بعض اوقات نازل فرماتا ہے، اس کے پیچھے جو حکمت کار فرمائے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بے شک۔ لیکن چونکہ ہم اس اپنی شریعت کے تناظر میں اس کو دیکھیں گے، پہلے دور کے ادیان کا قیامت تک باقی رہنا، خود باقی نہ رہنا ارادہ الہی میں تھا، تو اس میں اتنی زیادہ سختی نہیں کی گئی کہ آپ دین کی ترویج کے معاملے کو اختیار کریں۔ جب ہماری شریعت آئی تو چونکہ اس کو قیامت تک باقی رہنا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مسلسل سے یہ چیز قیامت تک جاری و ساری رہنی تھی، صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء امت، پھر علماء، فقہا، پھر عام مومنین مومنات تک کو مکلف بنایا تبلیغ کرنے کا۔ اس لیے یہ ارادہ الہی اور رہبانیت یہ ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر انسان رہبانیت اختیار کر کے پوری دنیا کو چھوڑ کر غاروں کے اندر جا کے رہنے لگ جائے، آپ رہ جائیں، حضرت رہ جائیں، علمی شخصیات چلی جائیں، رہبانیت کو اختیار کریں، تو آگے بتائیے ترویج اور ترقی دین کا سلسلہ کیسے جاری و ساری رہے گا؟ لہذا اس دور کے تقاضے کے مطابق ارادہ الہی یہی کار فرما ہوا کہ رہبانیت کو ختم کیا جائے، لیکن چونکہ اس رہبانیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق خاص بھی تھا، تو مکمل طور پہ بالکل یہ ختم بھی نہیں کیا، اعتکاف کی شکل میں اس کی ایک صورت کو باقی رکھا گیا تاکہ اس سے بھی فیض حاصل ہو، اور جو اصل مقصود اور ارادہ الہی ہے وہ بھی اپنی جگہ کار فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ کیا اعتکاف اس کا بالکل نعم البدل ہو سکتا ہے اجر و ثواب کے تعلق سے؟ دوسری بات یہ کہ کیا یہ زیادہ مشکل نہیں تھا کہ آپ دنیا میں رہ کر اس دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، چہ جائے کہ آپ رہبانیت اور کہیں ڈیرے ہی کہیں اور لگا لیں جہاں دنیا کا کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ مطلب جب کوئی رہتا ہی نہیں ہے، جس سے ملنا ہی نہیں، تو جھوٹ کہاں سے بولے گا؟ میں ایک مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یقیناً اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو ابتلا رکھی ہے وہ ابتلا اسی صورت میں اس پر ہے کہ وہ دنیا میں رہے، اور پھر دنیا میں رہتے ہوئے اس کی علائشات سے اور اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ مشکل تر اور اللہ ہوا۔ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہے۔ یقیناً یہ ایک مشکل عمل ہے۔ اور اگر میں اس کے ساتھ اس بات کو بھی اگر منسلک کر کے عرض کروں کہ رہبانیت کی جو بات ہے، رہبانیت کو بھی اللہ رب العزت نے سابقہ ادیان کے اندر نہ حکماً نافذ فرمایا تھا، نہ اس کی ترغیب دی تھی، بلکہ قرآن مجید نے اس پر واضح طور پر فرمایا کہ یہ وہ چیز تھی کہ جو لوگوں نے اللہ کی عبادت میں خلوت نشینی کی غرض سے از خود اختیار کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، تو از خود جس شے کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اللہ رب العزت نے اس نیک مقصد کے پیش نظر ان کو منع نہیں فرمایا اور وہ جائز رہی۔ لیکن اسلام میں اس کو جو منع کیا، یہ کمال انسان اسی بات کے اندر ہے کہ وہ اگر تو یکسر دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں جنگلوں میں رہنے لگ جائے، تو پھر یہ جو دنیا اللہ رب العزت نے بنائی اور انسان کے جتنے حقوق بنائے اور اس کو دیگر مخلوقات کے ساتھ متعلق بنایا، تو پھر تو وہ سارا مقصد اور فلسفہ فوت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب انسان کے لیے اس ساری کائنات کو بنایا گیا اور انسان نے اس کائنات میں رہنا ہے اور اس کو اس کا نائب اور خلیفہ بنایا گیا، تو یقیناً اس کے کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد کی گئیں، جن میں سے ایک ذمہ داری کی طرف مفتی صاحب نے خوبصورت انداز میں اشارہ کیا کہ وہ تبلیغ ہے اور اشاعت دین ہے اور احکام الہی کی ترویج ہے۔ تو وہ جو نیابت الہی کے نتیجے میں انسان پر ذمہ داریاں عائد ہوئیں، ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دنیا میں رہے، نہ کہ وہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جا کر رہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے پھر اسے خلوت کا ایک موقع دیا جو سنت نبی کی روشنی میں اعتکاف بن کر۔ ایک چیز میں مختصراً پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں یا نہ میں اگر آپ دینا چاہیں جواب تو زیادہ بہتر ہو۔ کیا رہبانیت اب کوئی اختیار کرتا ہے تو اجر و ثواب ہوگا یا گناہ گار ٹھہرے گا؟ میں یہ نہیں کہتا گناہ گار ٹھہرے گا، لیکن یہ کہ اگر وہ فرائض کو چھوڑتا ہے اس میں جو اس کے ذمہ بنتے ہیں، تو پھر تو یقیناً گناہ گار ہوگا، اور اگر فرائض کو چھوڑے بغیر کوئی ایسا شخص ہے اس کے ذمہ ایسے فرائض نہیں ہیں
پھر وہ خلوت نشینی کی طرف چلا جاتا ہے تو میرا خیال ہے گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اعتکاف کی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اور یہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ جی ہاں، اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں جس سے اس کی شرعی حیثیت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ پہلا تو واجب اعتکاف ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص منت مان لے تو جس اعتکاف کی منت مانے گا وہ اس کی ذات پر واجب ہو جائے گا۔ دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے، یہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف ہے۔ سنت مؤکدہ اس لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگاتار فرمایا ہے، اگرچہ ایک آدھ دفعہ آپ کا ترک بھی ہوا ہے، لیکن لگاتار جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہر سال تقریباً اعتکاف فرماتے رہے۔ اور علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے محلے کی طرف سے، بلکہ پچھلی تعریفوں کے اعتبار سے اگر پورے شہر میں سے ایک شخص بھی معتکف ہو جاتا ہے تو سب کے سب گویا کہ سنت کو ادا کرنے والے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اب شہر بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ہر محلہ گویا کہ سابقہ ازمنہ کے ایک شہر کے برابر ہی بن گیا جی ہے، ہاں، تو اس لیے ہر مسجد میں کم از کم ایک آدمی اعتکاف کر لے تو یہ بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا نفلی اعتکاف ہوتا ہے، جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو گویا کہ اعتکاف کی 3 شرعی حیثیتیں ہمارے سامنے آئیں، ایک درجہ وجوب میں ہے، ایک درجہ سنت میں ہے، اور ایک درجہ استحباب یا درجہ نفل میں ہے۔ ٹھیک، اور اس کی فضیلت کے بارے میں بحقی کی ایک روایت ہی میرے خیال میں بہت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ بہت ہی باعث فضیلت چیز ہے۔ اور اکابرین کی اگر آپ تصریحات کا مطالعہ فرمائیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شرعی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اعتکاف کرے گا تو وہ انشاءاللہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جو 3 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی وہ نفلی حیثیت بنے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ اعتکاف 10 دن کا ہے کمپلیٹ۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو 10 دن میسر نہیں ہوتے، جیسے بعض بہنیں ہوتی ہیں کہ شروع دنوں میں پیریڈز ہیں آخر میں فارغ ہیں، یا شروع میں پیریڈز ہیں آخر میں ہے وہ آخر میں پیریڈز ہیں شروع میں فارغ ہیں، تو وہ پھر کم دنوں کا اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے مصروفیت ہے بہت سارے لوگوں کی، تو بعض لوگ 27ویں سے بیٹھ جاتے ہیں آخر تک، تو پھر یہ نفلی اعتکاف کے زمرے میں آئے گا۔ ٹھیک، اعتکاف کسی بھی نیت سے کیا گیا مقبول ہوگا، جس طرح فرمایا کہ کہا گیا کہ حج عمرے کا ثواب اور گناہوں سے پاک ہو کر نکلے گا، تو کیا جو داخل ہو گیا اس تاریخ کو اور وہاں سے اس تاریخ میں نکلا جب نکلنا چاہیے تھا، اب وہ کچھ بھی کرتا رہا خواہ تو وہ کیا ہوگا، پاک ہو جائے گا؟ دیکھیے اعتکاف اجازت دیتے ایک کالر پہلے تقاضے شامل ہیں۔ کر لوں۔ ناظرین آپ کی ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولی جا رہی ہیں، کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ کیسے حال؟ اللہ کا شکر ہے۔ کون اور کہاں سے؟ میرا نام چاند لیا، میں مکہ سے بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کے شہر مکہ سے۔ جی جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، ڈیڈلی بہت پسند، آپ کا پروگرام بھی حد اچھا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی کیا کہیے گا؟ میرا 2 سوال ہے مفتی صاحب سے۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ میرا نام چاند علی ہے، کیا یہ نام صحیح ہے یا اس کو چینج کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ 1 کلو سونا اور تقریباً 1 لاکھ 1 مہینے کی آمدن ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ جنت کا سامان فیضان ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ۔ شرائط کیا ہیں مفتی صاحب اعتکاف کی، مرد کے لیے بھی اور خواتین کے لیے؟ جی ہاں، اس کے لیے دیکھیں بنیادی شرط تو پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے، پاکیزگی لازم ہے۔ ہم سنت موقع اعتکاف کو فوکس کر رہے ہیں، بالکل، تو اس کے لیے پاک ہونا تو شرط ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں ہو سکتا، لہٰذا حالت جنابت ہو یا جیسے بہنوں کی نجاست حکمیہ ہیں، حیض و نفاس میں ابتلا، یہ دونوں چیزوں سے انسان خالی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر سنت موقع ہو یا واجب اعتکاف ہو، اس میں روزہ بھی شرط ہوتا ہے، روزہ ہوگا تو اعتکاف ہو سکتے ہیں، روزے کے بغیر یہ اعتکاف ادا نہیں ہوں گے، وہ نفلی بن جائے گا۔ روزہ رکھا ہی نہیں یا ٹوٹ بھی گیا، دونوں ہاں صورتوں؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ ایک تو یہ، دوسرا اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ روزہ اس کے لیے شرط تھا۔ باقی اس کے لیے، اور ایک اس میں عقل بھی شرط ہے، مجنون اعتکاف نہیں کر سکتا، لیکن بلوغت اس میں شرط نہیں ہے، نابالغ سمجھدار بھی اعتکاف کر سکتا ہے،
بشرطے کہ وہ مسجد کے آداب اور احترام کا لحاظ کر سکتا ہو. اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کو پیار و محبت سے روکا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر جس طرح جنابت کہا تو جنابت ہو جائے ٹوٹ جائے گا اعتکاف؟ اگر مرد ہے اس کو جنابت ہو جاتا ہے تو وہ تو اس کے پاس غسل ہے. ٹھیک ہے. وہ غسل کرے. اس کا چونکہ جنابت سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں عورت ہے تو حیض اور نفاس کی صورت میں تو پھر اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا, روزہ بھی ٹوٹ گیا. مرد اور عورت ایک جگہ پر اعتکاف کر سکتے ہیں, معتکف ہو سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے اس میں اعتکاف جو خلوت نشینی ہے اور یہ 24 آور کا ایک ساتھ رہنا ہے, اس میں عورتوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کریں. ٹھیک ہے. جہاں تک مساجد کی بات ہے, مساجد میں بھی کچھ ہمیں آئمہ کے اقوال ملتے ہیں کہ ایسی مسجد جس میں جماعت ہوتی ہو وہاں پر عورتوں کے اعتکاف کی, لیکن اس کو ہمارے جمہور فقہا نے اختیار نہیں کیا. اور جس قول کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں الگ چار دیواری میں یا گھر کے اندر اعتکاف کریں. اس کے مقابلے میں جو مرد ہیں ان کے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا بھی شرط ہے. جیسے شرائط کا ذکر مفتی صاحب نے ذکر فرمایا, تو مسجد یا مسجد کا جو صحن ہے, جو اس کے ملحقات ہوتے ہیں, افرادی قوت زیادہ ہونے کی صورت میں, اجتماعی اعتکاف کی صورت میں, اس کو بھی مسجد کے اندر شمار کر لیا جاتا ہے. تو مسجد کا ہونا بھی شرط ہے مرد کے لیے. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے؟ اللہ کا شکر ہے. جی علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. علی صاحب کیا کہیے گا؟ جی شکیل بھائی, مجھے نا کچھ سوال پوچھنے ہیں, لیکن سوال مکمل ہونے سے پہلے لائن ڈراپ نہ کیجیے گا. کہاں جی نہیں, آپ نے دیکھی ہے لائن ڈراپ ہوتے ہوئے کبھی ایسے؟ کچھ لائن کٹ جاتی ہے نا, بیچ میں لائن کٹ جاتی ہے. کیجیے. اچھا, میرا سوال ہے یہ کہ میری انگیجمنٹ ہوئی ہے ہاشمی سید گھرانے میں. ٹھیک ہے. تو مجھے نا اب اس کے بعد کا ٹائم ہے شادی کا, تو لیکن کسی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ غیر سید کا نہیں ہو سکتا سلسلہ سید ہاشمی سے, تو یہ گناہ گار ہوتا ہے بندہ, یا ایمان کے جانے کا بھی آگے. ٹھیک ہے, اگلا سوال کیجیے. میں سمجھ گیا, اگلا سوال کیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پالیسی یہ جو کروا لیتے ہیں بیمہ پالیسی, یہ ٹھیک ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ جو آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے, یعنی آن لائن چیز کو خرید لینا اور آن لائن اسے سیل کر دینا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وداؤٹ پوزیشن نہ آنا اپنے پاس, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے نا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب عمرہ یا حج کے لیے جائیں تو یہ جو امام کعبہ کے پیچھے نماز ہے نا, یہ نہیں پڑھنی چاہیے. ہمارے ادھر علامہ صاحب. اور اگلا سوال. بس یہی ہے, بس ان کے جواب سے مطمئن ہے؟ اب لائن آپ کی کاٹی جائے. تھینک یو سو مچ. چلیں, بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر آصف چودھری. تسلیم بھائی کیا حال؟ جی اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس شکر اللہ کا. آپ سنائیں؟ تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ کا شکر الحمدللہ. جی مفتی حضرات کو بھی میرا بہت بہت سلام. اچھا, میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں آج سے 3 سال پہلے میں اعتکاف بیٹھا تھا 3 دن کے لیے نا, پہلی دفعہ. تو اس دفعہ پھر لاسٹ ایئر بھی میں بیٹھنا چاہ رہا تھا, لیکن ہے کہ قسمت میں نہیں تھا. اس دفعہ میں ہمت میری تھی میں کہ انشاءاللہ بیٹھوں گا, لیکن پھر میں ایک عجیب سا ایک مجھے ڈر تھا کہ یار کہ کہیں کوئی میں آداب ایسا ہو اس میں کوئی جو میں مس کر جاؤں, یا کوئی ایسا کوئی اس میں کوئی اس کے آداب یا اس کی شرائط میں کوئی مس کر دوں. وہ میں ڈر گیا ہوں اس دفعہ نا. ابھی میں بیٹھنا دل میرا ہے بیٹھنے کا, لیکن ہے کہ مجھے پوچھنا مفتی اکمل صاحب سے ہے کہ آیا کہ اس میں نا جو خصوصی اس میں جو شرائط وغیرہ یا یہ کیا ہے, اس پہ مجھے بتا دیں سر. وہی ذکر کر رہے ہیں, بالکل وہی بتا رہے ہیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر جی خرم قریشی بات کر رہا ہوں مظفر آباد سے. جی قریشی صاحب کیا کہیے گا؟ سر آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے آپ کا پروگرام. بڑی محبت, بہت شکریہ. سر ایک سوال کرنا تھا. جی سوال یہ ہے سر کہ اکثر لوگ اس وقت نماز کے دوران تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کانوں کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتے, دور سے یعنی کہ ہاتھ اوپر کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ہاتھ باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سر اس بارے میں مفتی صاحب سے ذرا. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
لائن میرا خیال ڈراپ ہوگی. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں نعمت اللہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی نعمت اللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے. مفتی صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں آپ سے. جی جی ایک تو یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں سب سے بہترین دعا جو ہم اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے کر سکیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فطرانے کی رقم کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ کتنا بنتا ہے. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک تو یہ اعتکاف شروع کب ہوگا ختم کب ہوگا. دوسری بات یہ کہ جس طرح پاکستان سے باہر آپ نے بھی دیکھا ہے کہ مساجد باقاعدہ کمیونٹی سینٹر ہوتے ہیں. مردوں کے لیے بالکل الگ ہال ہیں، رستے بھی الگ ہیں. عورتوں کے لیے ہال الگ ہیں، رستے الگ ہیں، وضو خانے الگ ہیں. اگر عورتیں وہاں مساجد میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتی ہیں. جی ہاں، پہلے تو دیکھیں اس کے آغاز اور اختتام ہے. یہ 20واں روزہ جب رکھ لیں گے اس کا غروب آفتاب مسجد میں ہونا چاہیے. یہ شرط ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی غروب آفتاب کے بعد پہنچے گا تو پھر یہ اعتکاف نہیں ہوگا. یعنی مغرب کی نماز کے دوران بھی پہنچا تو نہیں ہوا؟ ہو جائے گا نہیں، مغرب سے پہلے ہونا چاہیے، نماز کے دوران نہیں. مغرب کے آغاز سے پہلے کیونکہ نماز میں تو پھر مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے مغرب کے وقت سے پہلے کیونکہ پوری رات اور پورا دن یہ ایک اعتکاف کا مطلب سمجھنا دن کہلاتا ہے. اس طرح 10 پیر چاہیے. اور اس کا اختتام یا تو 29ویں کے مغرب میں اگر چاند نظر آ جائے، یا پھر 30ویں کے مغرب میں جیسے دن پورے ہو جائیں تو یہ اختتام ہوگا. ٹھیک ہے. اب جیسے کمیونٹی سینٹرز ہیں، اگر تو یہ باقاعدہ مساجد ہیں، جیسے بھی حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے مسجد شرط ہے. یہ الگ بات ہے کہ فقہا نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس میں باقاعدہ جماعت کا ہونا شرط قرار نہیں دیا ہے. سنسان مسجد میں بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر صرف ایک ہال بنایا گیا ہے جو جائے نماز تو کہلاتا ہے لیکن مسجد نہیں ہے تو اس میں یہ سنت موقدہ اعتکاف ادا نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ. ہاں اگر مساجد ہیں اور وہ مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو اس میں خواتین کے لیے جیسے کہ گفتگو ہوئی ہے کہ یہ باعث فتنہ ہے کہ عورتیں 10 روز تک اپنے گھر سے علیحدہ ہو کے کسی مقام پر جمع ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو مکروہ تحریمی بعض فقہا نے قرار دیا، یا کم از کم مکروہ تنزیہی تو ہے. تحریمی اس صورت میں ہے کہ جب نامحرم کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، یا عورتیں اجتماعی چونکہ اعتکاف ہوگا اور یہ بہت ہی مشکل ہے. بارہا ہم نے یہ گفتگو کی ہے کہ خواتین جمع ہوں اور آپس میں گھرداری کی باتیں اور مشکل ہے، ہاں غیبت چغلیاں نہ ہوں، تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ ان کو علیحدہ اعتکاف کا ہی کہا جائے. ہاں اگر ان تمام قیودات کا لحاظ کر کے کریں گی تب بھی مکروہ تنزیہی ضرور ہے کہ گناہ گار تو نہیں ہوں گی لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا. صحیح. کیا چیزیں لے جا سکتا ہے جب اعتکاف پر جا رہا ہو مرد مسجد میں؟ آئی پیڈ وغیرہ لے جائے، موبائل وغیرہ سب چیزیں؟ دیکھیے جب وہ جا رہا ہے کہ ای میلز وغیرہ چیک کرتا رہوں گا، چیٹنگ بھی ہوتی رہے گی. جس دنیا اور مشاغل کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اگر انہی کو یا انہی کے کسی جز کو ساتھ لے جائے گا تو پھر تو اعتکاف کا مقصود جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، مجروح ہوتا ہے. وہ USB کی اجازت دے دیں، ٹائم تو پاس ہو جائے نا کم از کم. یہ اجازت آپ دے دیں تو میں تو وہی بات کروں گا جس کا میں پابند ہوں. میں تو بچوں کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. جی ہاں. تو یہ موبائل یا آئی پیڈ یا اس کا استعمال، دیکھیے موبائل کا استعمال جو انتہائی ضرورت پیش آ جائے تو جائز ہے. اچھا. جس طرح معتکف اپنے دوسرے معتکف ساتھی سے ضروری کلام کر سکتا ہے، اسی قدر ضروری کلام ضرور پیش آ جائے تو باہر والے سے بھی کر سکتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا دروازہ کھلتا ہے جو جائز اور ضرورت کی حد تک ہوتا ہے، لیکن اس کا پھر استعمال جو ہمارے ہاتھوں ہوتا ہے وہ اس کی کئی حدیں پھلانگ جاتا ہے. اس اعتبار سے علماء اور فقہا حکمتوں کے پیش نظر بہت ساری ایسی چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ جن کا استعمال انسان کو کئی دوسری سمتوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے جب اعتکاف کی نیت سے گئے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جن امور کو دنیا میں کرتا تھا اعتکاف سے قبل
وہ بھی تو شریعت نے اس کے لیے جائز رکھے تھے. ٹھیک ہے. میں حرام اور ناجائز امور کی بات نہیں کر رہا، اس سے تو شریعت نے ویسے ہی منع کر دیا. ٹھیک ہے. مگر جائز امور، حلال امور جو وہ کر رہا تھا انہی سے کنارہ کشی کر کے وہ مسجد میں معتکف ہوا. لہٰذا مسجد کا معتکف آدمی صرف یہ سوال نہیں کرے گا کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بلکہ اس کے لیے جائز اور حلال سے آگے کچھ پابندیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ بحیثیت معتکف کے وہ کن امور سے اجتناب کرے. اس میں آتا ہے کہ دنیاوی مشاغل سے، مصروفیات سے باہر دھیان نہ لگائے، باہر اس کا دل نہ لگا رہے، باہر کے تعلقات کو اگر تر و تازہ رکھے گا تو وہ یکسوئی اسے حاصل نہیں ہوگی جو اعتکاف کا مقصود ہے. اعتکاف سے جو اس کے اندر رضائے الہی اور للہیت کا عنصر پیدا ہونا چاہیے، اگر دنیا میں ہی اس کا دل لگا رہے گا تو وہ مقصود اس کا فوت ہو جاتا ہے. اور پھر جتنا وقت بچے اس وقت کو دین سیکھنے کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنی اخلاقی تربیت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. باقی دنیا پڑی ہے اعتکاف کے بعد بھی ہمارے لیے ہی پڑی ہے. بہت خوب. سرور بھائی، حضور جانتے ہیں، بہت خوبصورت کلام آپ نے لکھا ماشاءاللہ. ایک تو اس کی مبارکباد میں نے بہت سے نعت خوانوں سے سنا، روفی صاحب نے اسے بہت اچھا پڑھا ہے، اور شاید آپ تک خبر پہنچی ہے کہ روفی صاحب کے ساتھ میں نے بھی اس میں بہت ساری گریں پڑھی ہیں. تو مجھے بہت پسند آیا. بسم اللہ، اسی کے چند اشعار، کلام شاعر بس زبان شاعر. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. خدا نے اس لیے قاسم
انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. بلا بھی سکتے ہیں وہ سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں کہ دوریوں کو ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر. تسلیم صابری کے ساتھ اور سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. یہ کہ پوچھا تھا کہ یہ چاند علی نام رکھنا کیسا ہے. نام تو خیر صحیح ہے, اس میں کوئی یعنی اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہی ہے کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو. ایک روایت میں فرمایا کہ نیک لوگوں کے نام پہ نام رکھو. ایک روایت میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو. تو بہتر یہ ہے کہ کسی بزرگ سے وابستگی ہو نام کو تو زیادہ اچھا ہے. بہرحال اس کو ناجائز نہیں کہیں گے, برا نہیں ہے. ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی ہاشمی سید گھرانے میں بچے کا نکاح ہو رہا ہے, لڑکی ہاشمی سید ہے, یہ غیر سید ہے, تو بعض نے کہا آپ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہے. دیکھیں یہ بالکل غلط ہے, اس طرح مطلقاً حکم نہیں دے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا ہے اور آپ سید نہیں تھے. اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے, وہ غیر سید تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نکاح نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بچی کا ولی ہوتا ہے, اگر بچی از خود کسی ایسی جگہ نکاح کر لے جو ان کے خاندان کے ہم پلہ نہ ہو, تو اس کا یہ نکاح کرنا ولی کے لیے, اولیاء کے لیے باعث شرم و عار ہے. شریعت دوسرے شخص کی قوم کو پست تصور کیے بغیر ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے, ان کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اختیار دیتی ہے کہ وہ بچی کے ایسے رشتے کو ختم کر دیں. لیکن جب خود ولی اس کے اوپر راضی ہے کہ وہ بچی کا نکاح غیر سید سے کر رہا ہے, تو جو مسئلہ شرم و عار ان کے ساتھ وابستہ تھا وہ درپیش ہی نہیں ہوگا, لہذا نکاح بالکل لیا جائز ہے. دوسرا ہے بچی از خود اپنا نکاح کر لے. اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر اس نے نکاح کسی عالم دین سے کیا ہے اور وہ عالم دین کسی بہت زیادہ خصیص قوم سے تعلق نہ رکھتا ہو کہ جو اپنی خصاصت میں کسی برے وصف کے ساتھ مشہور و معروف ہو, ایسا نہ ہو, تو یہ غیر سید عالم ان کا بالکل کفو بنے گا. اب اولیاء کو اختیار نہیں کہ اس نکاح کو ختم کر سکے. کفو کیا مطلب؟ کفو کہتے ہیں ہم پلہ ہم نظیر کو. ٹھیک ہے. اور اس میں مطلب اخلاقیات بھی آتے ہیں, پیشہ بھی آتا ہے, خاندان آتا ہے, نسب وغیرہ آتا ہے, یعنی کوئی ان چیزوں میں ان کے خاندان سے کم تر نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر ہو تو کیونکہ یہ بالکل ایک خاندانی نسب کے اعتبار سے یا مال تعلیم وغیرہ, یہ سب چیزیں آتی ہیں اس میں. نسب بھی آتا ہے اس میں, پیشہ بھی آتا ہے, اخلاقیات آتے ہیں. باہر گالیاں بکتا ہے, وہ بری بری گالیاں بکتا ہے, روڈوں پہ عورتوں کو چھیڑتا ہے, اور یہ سید گھرانہ ہے,
سید کو نہ لیں، غیر سید بھی لے لیں آپ، لیکن ایسا شخص تو عام لوگوں کا کفو نہیں بن سکتا، مناسب نہیں ہے کہ یہ خسیس حرکات سے وابستہ ہے۔ اگر گھر والوں کو نہیں پتہ تو سید لڑکی غیر سید سے نکاح کر سکتی ہے؟ اصل وہی تفصیل ہے کہ اگر عالم دین جو خسیس قوم سے وابستہ نہیں ہے اس سے کیا تو بالکل ہو جائے گا، کیونکہ شریعت نے، قرآن نے مطلقاً عاقلہ بالغہ کو نکاح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یہی فقہ حنفی بھی ہے۔ لیکن اگر بچی غیر کفو میں نکاح کر لیتی ہے، غیر عالم ہے، غیر سید ہے، اور ہے بھی ایسا کہ خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے، اب اس میں دو قول ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا سرے سے، اچھا، اور بعض نے کہا منعقد ہو جائے گا لیکن ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اچھا، اور ہم فتن زمانہ کے لحاظ سے اسی قول پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس نکاح کو منعقد مان لیا جائے، لیکن ولی کو اختیار دیا جائے کہ اگر وہ چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے۔ ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراحتاً حکم فرمایا کہ جب تک مال قبضے میں نہ آ جائے اسے آگے سیل آؤٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ٹریڈنگ کے اندر، آن لائن ٹریڈنگ میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مال نہ فزیکلی طور پہ قبضے میں آتا ہے، بعض اوقات تو دیکھا بھی نہیں گیا ہوتا، صرف سامنے والے کے بیان کردہ اوصاف پہ اعتماد کر کے لیا جاتا ہے اور پھر بغیر دیکھے اسے سامنے دوسری جگہ بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ٹریڈنگ جائز نہیں ہے، اس میں دھوکہ دہی بہت زیادہ امکانات ہیں، اگرچہ فی الواقع دھوکہ نہ بھی ہو تب بھی شریعت نے اس قسم کی ٹریڈنگ کو منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے یہ کویسچن کیا تھا کہ تکبیرہ تحریمہ میں بعض لوگ کانوں سے ہاتھ نہیں لگاتے اور چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کانوں کو ہاتھ لگانا کسی نے لازم قرار نہیں دیا، ہاں اتنا اوپر ہاتھ اٹھانا کہ انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور یہ انگوٹھا جو ہے کان کی لو کی سیدھ میں آ جائے بہتر ہے، لگا لیں تو یہ منع بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کے بغیر بھی کرتے ہیں تو نماز بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں اسلم بول رہا ہوں جی، اسلام آباد سے۔ جی اسلم صاحب کیا کہیے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اعتکاف میں گرمی کی وجہ سے یا پسینے کی وجہ سے کیا جب غسل واجب نہ ہو کیا نہایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ تو کپڑے بھی نہیں تبدیل کرتے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ مجھے ڈر ہے کہ میں اعتکاف کروں اور شاید شرائط وغیرہ پوری نہ کر سکوں، یہ خوف دل میں بیٹھ گیا ہے۔ تو دیکھیں شیطانی وسوسہ ہے، یہ اگر وسوسے کو جگہ دے دی جائے تو پھر نماز کی ادائیگی کا کیا حکم ہوگا، روزہ رکھنے کا کیا حکم ہوگا، ہر ایک میں یہ خوف پیدا ہوگا شاید میں صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکوں۔ ہم نے پروگرام جسے رکھا ہے اور کتب لکھی گئی ہیں، آپ مطالعہ کریں اور کسی عالم دین سے، کسی اچھے صاحب علم سے اس کو سمجھ لیں اور پھر اعتکاف کریں، انشاءاللہ سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ آخری عشرے میں کوئی بہترین سی دعا بتا دیں۔ دیکھیں دعائیں تو سب بہترین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، قرآن پاک سے منقول ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کو سب سے افضل ترین وظیفہ قرار دیا، اور یہ بھی ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت ہوتی ہے، اس کو اختیار کریں تو بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ فطرانے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں جو آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت معلوم کر لیں، لیکن یہ وہ صدقہ فطر ہے، لیکن فقہا لوگوں کی آسانی کے لیے ایک رقم بتا دیا کرتے ہیں، تو آج کل جیسے 80 روپے مشہور ہے، معروف ہے، تو 80-90 روپے دے دیں گے تو انشاءاللہ فطرہ ادا ہو جائے گا۔ یہ میسج پہ 2 سوالات آئے تھے کہ گھر والوں کے سامنے عورت کا اعتکاف کی حالت میں ضرورتاً آنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں وہ جائے اعتکاف نہ چھوڑیں، جیسے مہمان آ گئے تو ملنے کے لیے دروازے تک پہنچ گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ویسے اگر محارم ہیں، نامحرم نہ ہو، محارم ہیں تو ان سے بالکل وہ مل بھی سکتی ہیں اور باتیں بھی کر سکتی ہیں ضرورتاً، بلا ضرورت۔ کھانا پکانے آ سکتی ہے کچن تک؟ نہیں، کھانا پکانے نہیں آ سکتی ہیں۔ اچھا، ہاں کھانا پکانے نہیں آ سکتی ہیں، اگر گھر والوں کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہے تو پھر اعتکاف ہی نہ کریں، اور اگر اعتکاف کرتی ہیں تو پھر کھانا باہر سے چاہے منگائیں، پکا نہیں سکتی۔ ہاں اگر یہ کوئی کھانا ان کو دینے والا نہیں ہے، پکا ہوا کھانا کچن میں رکھا ہے، دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ جا کے اپنا کھانا لا کر جائے اعتکاف میں کھا ضرور سکتی ہیں، لیکن پکانے کے لیے جائیں گی تو ٹوٹ جائے گا۔ ایک یہی اسی طرح آفر کویسچن تھا کہ ٹی وی پر اگر قرات چل رہی ہے تو کسی بہن کا بغیر دوپٹے کے اس کو سننا کیسا ہے اور لیٹ کر سننا کیسا ہے؟ بغیر دوپٹے کے سن سکتی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ادب اور احترام کا اظہار ہو، اس لیے دوپٹہ سر پہ لے کر اور بیٹھ کر اس کو سنیں، لیٹ کر سننا بہرحال بے ادبی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی سوال ہیں جو ابھی آیا کہ اعتکاف میں جو نہاتے ہیں، یہ گرمی پسینے کا تھا ایک مسئلہ۔ یہ دیکھیں اس میں ہم تو اس کے اعتکاف ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ انسان صرف غسل ٹھنڈک کے غسل کے لیے چلا جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سے منقول ہے یہ ہے کہ آپ اگر بالوں میں کنگھا بھی کروانا چاہتے تھے تو آپ نے حجرے میں اپنا سر نکالا ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں کنگھا کیا ہے، لیکن آپ باہر تشریف نہیں لے کر گئے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ معتکف اندر ہی رہے، اگرچہ بعض آج کل کے دور میں کچھ لوگ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ٹھنڈک کے لیے بھی غسل کیا جائے۔ اگر وہ باقاعدہ ایک مفتی صاحب ہیں اور وہ اپنے بعض دلائل کی بنا پہ اس کا حکم دے رہے ہیں، ہم ان کی رائے کا بھی احترام کریں گے، اگر کوئی ان کو فالو کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے اعتکاف ٹوٹنے کا حکم دیں۔ کن کن چیزوں کے لیے مفتی صاحب باہر جا سکتا ہے؟ دیکھیے اعتکاف ایک وہ فنائے مسجد بھی ہوتا ہے، ایک ٹرم ہے، وہ کیا ہے؟ جی ہاں، فنائے مسجد جو ہے یہ اجتماعی اعتکاف میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مسجد کا صحن، ٹھیک، کہ ایک تو وہ مسجد ہے جس کو شرعی طور پر مسجد کہیں گے جہاں نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ معتکفین زیادہ ہو گئے، اور زیادہ ہو گئے تو جو قریب کے ملحقات ہیں، اس کے ساتھ بلڈنگ ہے، عمارت ہے یا اس کا صحن ہے، اس کو داخل کر لیا جو بالعموم مسجد میں شمار نہیں ہوتا، یا مدرسہ، ایون مدرسہ بھی، مدرسہ ہے، اس کی بلڈنگ ہے۔ جیسے ہم دیکھیں جمعہ کی مثال لے لیں، جمعہ پہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اجتماع بڑھ گیا، مسجد سے باہر بھی لوگ سڑک پہ دائیں بائیں گلیوں میں اس جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر بھی ہے۔ اس میں بہرحال علماء کا کچھ اختلاف ہے، لیکن اجتماعی اعتکاف کی برکات پر اور اجتماعی اعتکاف کی حکمتوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کہیں اگر تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام موجود ہو کہ لوگوں کو دینی اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہو، تو وہاں مسجد کے ملحقات کو اور آس پاس کی جگہ کو بھی حسب ضرورت اس میں شامل کیا جا سکتا ہے اور وہاں بھی اعتکاف ہو جائے گا۔ ٹھیک، ہنسی مذاق کی کوئی اگر بات ہو جاتی ہے بہت شریعت کے دائرے میں تو یہ منع ہے؟ شریعت کے دائرے میں ہنسی مذاق سے پرہیز اور اجتناب کرنا یہ اعتکاف کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، لیکن اگر کسی لمحے کوئی ہو گیا، ایسی کوئی بات ہو گئی، بے اختیار ہنسی نکل گئی، تو کم سے کم اس سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اعتکاف اس سے اگر لطیفے سنانے شروع کر دیے اور یقیناً اس سے ہر آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ مسجد بھی لطیفہ سنانے کی جگہ نہیں ہے، اور اعتکاف پھر بدرجہ اولا پابندیوں کا اور شرائط کا ہم سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ میں پوچھ رہا تھا کن کن چیزوں کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ جی ہاں، باہر جانے کے لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ ایک تو اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جنبی ہو گیا غسل کے لیے جا سکتا ہے، وضو کے لیے جا سکتا ہے، رفع حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ پھر عیادت اور جنازے کی بات بھی ہمارے علماء نے لکھی ہے اس کے اندر۔ اس میں یہ ہے کہ جس وقت معتکف اعتکاف بیٹھے تو وہ نیت کر لے کہ اگر کوئی مرگ ہو گیا تو اس کے جنازہ کے لیے میں جاؤں گا، اور کوئی قریبی عزیز تعلق دار مریض ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا، تو اس کی عیادت کے لیے اور جنازے کے لیے اس صورت میں نکلے گا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نیت نہیں کی تھی تو پھر علماء نے یہاں لکھا ہے کہ پھر وہ جنازے کے لیے جائے گا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر عیادت کی نیت سے گیا تب بھی ٹوٹ گیا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کا عمل مبارک منقول ہے، وہ مریض کی عیادت کا، وہ بھی اس طرح سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اپنی ضرورت اور حاجت کے پیش نظر اعتکاف گاہ سے مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو رکے بغیر مریض کی عیادت کر لی چلتے چلتے، اور یہ اس حد تک تو مریض کی عیادت کو بھی جائز کہا ہے علماء نے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ معتکف اگر صرف مریض کی عیادت کا مقصد لے کر ہی نکلا ہے تو پھر وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگر اس نے نیت بھی نہیں کی تھی تو، نیت کر لی تھی تو پھر ٹھیک ہے۔ اور ان صورتوں میں جب مسجد سے باہر نکلے تب بھی اس کو آدھا دن سے زیادہ وقت اگر گزر گیا یا آدھا دن گزر گیا تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کم وقت میں ان امور کو نمٹا کے آ ایسا نہ ہو نا لاہور میں بیٹھا ہو تو صحیح وال چلا جائے عیادت کے لیے اور دوسرے دن پہنچ رہے ہوں، ایسا بھی نہ کرے۔ یعنی اگر جس طرح ذکر ہو رہا تھا ایک تو فنائے مسجد سے کن کن مقاصد، خود بیمار ہو گیا اگر اور انجیکشن لگوانا کوئی ضروری ہے تو وہ جا سکتا ہے، خود بیمار ہو جائے تو؟ نہیں، یہ بیماری جو ہے ویسے حاجت ضروریہ میں تو آتی ہے، لیکن اس میں فقہا نے صراحتاً بیان فرمایا کہ اگر وہ مسجد میں علاج کروا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر علاج کی غرض سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ عیادت یا جنازے کی نیت کر لے تو اس کے لیے جا سکتا ہے، یہ اس میں شاید اختلاف ہے، کیونکہ یہ وجوبی اعتکاف کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی منت مانتا ہے اور پھر ان چیزوں کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی۔ سنت موقع الکفایہ کے اندر اگر ایک لمحہ بھی باہر ٹھہرے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے حضرت نے تصریح فرما دی ہے کہ اگر چلتے چلتے وہ کسی حاجت شرعیہ کے لیے گیا،
حاجت ضروریہ کے لیے، حاجت طبعیہ جس کو آپ کہہ لیں کہ واش روم وغیرہ گیا ہے باہر، تو پھر چلتے چلتے عیادت وہ کر سکتا ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، یہ وقفہ سحری کا وقفہ ہے، سحری کے وقفے کے بعد انشاءاللہ لوٹتے ہیں، ملاقات ہوگی آپ سے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، جنت کا سامان، رحمت رحمان فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور کلام شامل کرتے ہیں، اور کلام بہت ہی خوبصورت کلام، اور ہر سال ہم فرمائش کرتے ہیں، آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کلام پڑھا جائے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے اور ساحل مدینہ ہے، بہت خوبصورت پڑھا سرور حسین نقشبندی نے، وہی کلام بسم اللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا،
شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، جہاں عشاق رہتے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں عشاق رہتے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، کرم کتنا کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، میں اتنی دور میں ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج جو سوال تھا خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی کا لقب ہے؟ حضرت زینب، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم؟ اس میں صحیح جواب حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور بہت سے صحیح جوابات آئے۔ جو ونر ہیں، پہلی ونر کراچی سے زیب النساء ان کا نام ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نے آج بہت بہت جزاک اللہ۔ بس میں آپ کے شو کی تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھا شو ہے آپ کا، اور جس طریقے سے آپ کا شو چل رہا ہے اس طریقے سے بہت دین کو آپ عام کر رہے ہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا شو دیکھ کے۔ بڑی محبت، بہت شکریہ۔ اور دوسرے کالر سے ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے، بہرحال نام اناؤنس کر دیا جائے گا، اور آپ رابطے میں رہیے کنٹرول روم سے، تو انشاءاللہ آپ کے علم میں آ جائے گا۔ کچھ ضروری باتیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ آج اعتکاف بیٹھنے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، بس وہ ہم یہ عرض کریں گے کہ اعتکاف کے بنیادی مقصد پر غور و تفکر کریں پہلے، اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے 10 دن تک کوشش کریں، دنیا سے کٹے رہیں۔ جی ہاں بالکل کٹے رہیں، اور اگر آپ اجتماعی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو اجتماعیت میں بھی انفرادیت ہو سکتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متبعین سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، حالانکہ 20 برس ہو گئے کہ میں جب بھی ہم کلام ہوا ہوں صرف اپنے رب سے ہم کلام ہوا ہوں۔ واہ۔ تو یوں جلوت میں بھی رہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ نے کویسچنس میں جو عام ینگ جنریشن ہے اس کی نمائندگی کی ہے کہ لطیفے سنانا، پھر موبائل یوز کرنا، پھر دوستوں کے ساتھ مل کر باتیں کرنا، ان تمام چیزوں کو اوائڈ کریں تو انشاءاللہ عز و جل مقصد حاصل ہوگا۔ اگر تمام شرائط پوری نہیں بھی ہوتی ہیں، کہیں جھول ہو جاتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا، ہو جائے گا اعتکاف؟
جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مصلحتیں ایسی ہیں کہ ایسے میں اعتکاف ہوگا اور کرنا چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں کو، اور دین کی رغبت دلانے کے لیے اگر کہیں کمی بیشی کوئی ہو بھی جاتی ہے تو کم سے کم ایک نیکی کی طرف رغبت اور میلان ہوتا ہے، اور 10 دنوں میں دین سیکھنے کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں، نفس کی تربیت اور اصلاح کا سامان ملتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بہت ساری مصلحتیں تو وہ ہیں یا وہ مسائل ہیں جو منصوص ہیں یا جن کو حدیث پاک کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے، اب صاف ذرے اس کی وائلیشن تو کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن بہت ساری پابندیاں اعتکاف کے ضمن میں وہ ہیں جو علماء اور فقہاء نے کچھ مصلحتوں کے پیش نظر لگائیں، فتنہ سے بچنے کے لیے لگائیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر عصر حاضر میں اجتماعی اعتکاف سے دینی فوائد اور مقاصد مقصود ہوں تو اس کے پیش نظر علماء کرام کو مل بیٹھ کے اجتہاد کرنا چاہیے۔ جیسے خواتین کا اجتماعی اعتکاف ہے، وہ صاحب ذرے اپنے کسی گھر میں نہیں ہوگا، مدارس میں ہوگا، دارالعلوم ہیں طالبات کے لیے، تو وہاں پر اجتماعی اعتکاف کی صورتیں ہو سکتی ہیں، نوجوانوں کے لیے اجتماعی اعتکاف کی صورت ہو سکتی ہے، تاکہ ہم اپنی جنریشن کی تربیت کریں اور یہ جو دنیا کے اندر ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے کچھ لمحے نکال کر اللہ کے ذکر کی طرف، عبادت اور بندگی کی طرف یہ داعیہ من کے اندر پیدا ہوگا تو یقیناً 10 دنوں کے بعد کی زندگی بھی بدلنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کو اس میں مل بیٹھ کر سوچ بچار کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت کے بہت برگزیدہ بندے اور ولی گزرے ہیں۔ آپ دمشق کی ایک مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور معمول کے ساتھ کیا کرتے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ اگر مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے، اور یہ خواہش کوئی ایسی خواہش نہیں تھی کہ بری خواہش ہو، اللہ رب العزت کے گھر کا متولی کہ میں مسجد کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اسی غرض سے آپ تمام سال عبادات میں مصروف رہے، صبح و شام، شب و روز وہاں پر گزارا کرتے عبادت میں، اور جو بھی شخص دیکھتا انہیں ہر وقت سجدے میں دیکھتا، عبادات میں مصروف دیکھتا، تلاوت میں دیکھتا، لیکن کسی کی توجہ اس انداز سے نہیں پڑ رہی تھی کہ انہیں اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے یا اس مسجد کے تعلق سے کوئی ذمہ داری ان کو سونپ دی جائے۔ سال گزر گیا، جب عبادات کرتے رہے تو دل میں خیال ڈالا گیا رب کی بارگاہ سے کہ تجھے اپنی خود غرضی سے توبہ کرنی چاہیے، تو دنیاوی غرض رکھتا ہے۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ بہت شرمندگی کا احساس ہوا، اور اپنے اس عمل کو، اپنی اس سوچ کو ریاکاری پر مبنی سمجھ لیا، اور سارا سال شرمندگی میں ہر وقت شرمندہ رہتے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے۔ سارا سال عبادت کرتے رہے، اور جب ایک وقت آیا کہ وہ شرمندگی اور توبہ بہت اپنے کمال اور عروج پر پہنچی، عبادت میں مصروف تھے، توبہ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، رب سے معافی طلب کر رہے تھے، باہر مسجد سے آئے تو ایک مجمع لگا ہوا دیکھا، بہت سارے لوگ اکٹھے تھے، حیران ہوئے کیا بات ہے؟ وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس مسجد کا نظام صحیح نہیں چل رہا ہے، انتظام صحیح نہیں ہے، کسی ایسے بندے کو اس کا انتظام دینا چاہیے کہ جو دل و جان سے اس اللہ کے گھر کی خیال کرے، اس کی خدمت کرے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ یہاں پر بہت خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور ہمہ وقت یہاں پر رہتا ہے، دل لگاتا ہے، اگر اس کا انتخاب کر لیا جائے۔ مالک بن دینار کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس منصب کے لیے چن لیا جائے، اس خدمت کو چن لیا جائے۔ آپ سر جھکا کر وہاں سے چل دیے اور رونے لگے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، جب میں یہ خواہش رکھتا تھا اور شب و روز یہاں پر عبادت کرتا تھا اور یہ غرض رکھ کے کرتا تھا کہ مجھے اس مسجد کا، اور یہ خواہش رکھ کر کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے، تو کسی کا دھیان مجھ پر نہیں آیا تھا، اور اب جب میں خالصتاً تیری عبادت کے لیے یہاں پر آتا ہوں اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہو گیا ہوں، تب یہ مجھے مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے تیری عزت و عظمت کی قسم ہے، میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو میری لو تجھ سے لگ گئی ہے میرے لیے وہی کافی تھا۔ ناظرین، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ آج 20واں روزہ ہے اور بہت سے معتکفین آج پاکستان میں، ہندوستان میں، کئی خطوں میں دنیا کے آج معتکف ہو جائیں گے، دنیا کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے
اور اپنی لو اللہ سے لگا لیں گے. بہت سی نیک خواہشات ان کے لیے. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقفہ ہے. فجر کے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، پاک کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ ہے درد کا درمان فیضان رمضان. تسلیم خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج ہم نے کوشش کی کہ بات کریں اعتکاف کے حوالے سے فضائل اور اس کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، اور کما حقہ کوشش کی ان سب نوجوانوں کو، حضرات کو، خواتین کو گائیڈ لائن دینے کی علماء کرام سے سوالات کر کے کہ وہ لوگ طریقہ جان لیں کہ کیا کرنا ہے، کس چیز سے رکنا ہے. تو ہمارا اعتکاف دیکھیے، جب کسی کے رولز اینڈ ریگولیشنز، جب آپ کوئی ٹی وی یا کوئی فریج یا کوئی وی سی آر بھی لے کر آتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ ہوتی ہے، اور وہ کیٹلاگ یہ بتاتی ہے کہ کہاں سے آن ہوگی. غلط بٹن دبائیں گے تو کئی دفعہ خراب ہو جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو کام کرنے کو جا رہے ہیں تو یقیناً آپ اس سے پہلے اس کی باقاعدہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے جا رہے ہوں، اس کی چوکھٹ پر بیٹھنے کے لیے، اس سے اس کی رحمت کے طلبگار بننے کے لیے جا رہے ہوں، اور ہم یہ نہ جانیں کہ کیا کرنا چاہیے، کس چیز سے رکنا چاہیے. مقصد تو یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور اس لیے کہ خلوت نشینی کیوں اختیار کی جائے، اصول تو یہی ہے، اور عام طور پر سنا بھی یہی جاتا ہے کہ اس لیے کہ دنیا کی آلائشوں سے بچ کر اللہ کے گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر، یہ آخری 10 دن بیٹھ کر اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگوں، تمام امت مسلمہ کے لیے، وطن کے لیے خیر مانگوں، امن اور سلامتی کی خیرات مانگی جائے. لیکن ایک بزرگ تھے، صوفی بزرگ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ خلوت نشین ہیں، اور اس خلوت نشینی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کتا ہے جو بہت خطرناک ہے، میں اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. پوچھا وہ کہاں ہے کتا؟ کہا میرا نفس ہے، میں اس نفس کے شر سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں، کہیں اس نفس سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچ جائے. صوفیاء کرام کی نیت اور اخلاص اس لیول کا ہوا کرتا تھا. تو اس نیت اور اس اخلاص کے ساتھ کہ مجھے اسے ایک تو سدھارنے کی، اپنے نفس کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے، لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ناظرین کرام، بہت سی دعائیں. آج میں سلام کرتا ہوں ان جوانوں کو، ان بزرگوں کو، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج اعتکاف بیٹھ رہے ہیں. وہ تمام اپنے محلے داروں کی جو ان پر سنت موقدہ کی صورت میں جس طرح ذکر کیا گیا، ایک ان پر ایک فرض بھی ہے، ان کی ایک ذمہ داری بھی ہے، یہ کوشش کرنے کے لیے وہ بیٹھ رہے ہیں. بہت سلام جو 10 دن پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. موبائلز وغیرہ سے پرہیز کر لیجئے گا. ایسی تمام، اب تو آئی پیڈز وغیرہ یہ وہ سب کچھ آ گئے. تو جب آپ جا رہے ہیں 10 دن کے لیے تو ہر چیز سے قطع تعلق کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جائیے، اور ARYQ-TV کی تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ رب العزت اس وطن پر اپنی رحمت فرمائے، اپنا کرم فرمائے، پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت اور کرم فرمائے، اور ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے خلوص کو قبول فرمائے، اور جو بھی عبادات آپ کریں وہ قبول ہوں. جو دعائیں مانگیں اللہ رب العزت ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. بہت مبارکباد پیش کر